آپ سب کے ذہنوں میں اس وقت ایک سوال ہوگا کہ جب کوئی وبا، کوئی بیماری ایک وبائی شکل اختیار کر لے تو اسلام اس صورتحال سے نمٹنے کے سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی ہمیں نہ ملی ہو۔ قرآن مجید اصولی رہنمائیاں دیتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی پوری وضاحت کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ان دنوں میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بار بار سنا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو نہایت پختہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین میں طاعون پھیلنے کے بارے میں تم کو خبر ملے تو تم اس جگہ، اس مقام پر مت جانا، اور اگر تم وہیں رہتے ہو، وبا ایسی جگہ پھیلے تم جہاں مقیم ہو تو تم وہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہی تو ہے آئسولیشن، یہی تو ہے قرنطینہ۔ قربان جائیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انسانیت کو یہ آسان، فطری اور سائنٹیفک اصول وباؤں سے متاثر ہونے کے سلسلے میں بتا دیا تھا۔ اب آپ ذرا اس کو بھی غور سے سنیے کہ وبائیں پھیلیں صحابہ کرام کے دور میں، اور بعض بہت اجل صحابہ کرام ان وباؤں کی زد میں بھی آئے، اور ان کی موت، ان کا انتقال، اور جو یقیناً شہادت کی موت تھا حدیث کے مطابق، دوسری احادیث کے مطابق، وہ اس وبا کے زیر اثر ہی ہوا، اسی وبا کے نتیجے میں بظاہر اسباب ہوا۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، جن کو امین هذه الامہ کا خطاب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تاریخ اسلام میں ان کی بہت عظیم خدمات درج ہیں، ان کا انتقال بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر، اسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر ہوا تھا۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے وہ خطاب دیا تھا کہ یہ میرا ساتھی اللہ کے رسول کا رسول ہے، جب ان کو یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا اہل یمن کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، اور فقہ رسول اللہ، اے اللہ آپ کی تمام تعریف ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو دین کی گہری سمجھ عطا کر دی۔ پھر سیدنا معاذ، یہی معاذ ابن جبل جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، غور سے سنیے، وہ خود اسی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے اہلیہ مکرمہ اور ان کے 2 صاحبزادے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے، اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 25,000 افراد اس وبا کا شکار ہوئے تھے اس وقت،
جن میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا یہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسم کا اثر ایک نبی اور ولی بھی محسوس کرتا ہے اور ایک عام انسان بھی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں جو وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، جو امراض پھیلتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں، ان سے متاثر نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم جیسے عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ میں تو بہت نیک ہوں، میرے اندر بہت توکل اور یقین ہے، میں تو اعمال کا پابند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، یہ اللہ کے اس نظام کو نہ سمجھنے یا کم سمجھنے کا ایک نتیجہ یا ثبوت ہے، جس نظام کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ روز اول سے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ ذرا اور آگے بڑھیے، ان صحابہ کرام کے بعد، یعنی سیدنا ابو عبیدہ کے بعد، اور سیدنا معاذ ابن جبل کے بعد، اس کے بعد ملک شام کی جو قیادت آئی وہ سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ چنانچہ انہوں نے اس وبائی بیماری سے بچنے کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو اور اس علاقے کے باشندوں کو خاص طور پر جو ہدایت دی اسے ذرا غور سے سنیے، میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو دہراؤں گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يشعلها فتنطفئ۔ میں پھر دہراتا ہوں، الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يشعلها فتنطفئ۔ ان کے اس حکم نامے کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو لوگوں، سمجھو وبائی بیماری آگ کی طرح ہوتی ہے جس کا ایندھن انسان بنتے ہیں، وَأَنْتُمْ وَقُودُهَا، انسان اس کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات غور سے سنو، فَتَفَرَّقُوا، الگ الگ ہو جاؤ، فاصلہ رکھو، بہت زیادہ اختلاط مت کرو۔ اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو۔ فرمایا وتجبلوا، یعنی پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی گھنی آبادی سے نکل کر باہر دور کہیں پہاڑوں پر جا کر الگ الگ بس جاؤ، وہاں کچھ دن گزارو۔ جب ایسا کرو گے تو آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ، آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ تم اس وبا سے محفوظ رہو گے بلکہ وہ وبا ہی ختم ہو جائے گی۔ تاریخ اسلامی کے بہت عظیم اور متفق علیہ محدث گزرے ہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے تو یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ ان ھذا رجز مثل السیل من تکنبہ اخطأہ ومثل النار من تنکبہا اخطأہا ومن اقام احرقتہ فآذتہ۔ یعنی یہ بیماری لوگوں، یہ سمجھ لو کہ یہ سیلاب کی طرح ہے، جو پانی کے بہاؤ اور دھارے سے بچ کر کھڑا ہوگا وہی سیلاب سے بچ پائے گا۔ یہ آگ کی طرح ہے، جو دور رہے گا وہی محفوظ رہے گا، جو آگ کے قریب کھڑا ہوگا اسے آگ جلا دے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ اب ذرا غور کریں، جب صحابہ کرام اس نظام فطرت کو سمجھاتے تھے تو اس موقع پر
وہ اپنی توجہ یکسوئی کے ساتھ مرکوز کرتے تھے اس اسبابی عام نظام کو سمجھانے کی طرف، جس کے تحت اللہ نے اس نے دنیا کو چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ کیا آج ہم اور آپ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ان کا یقین کمزور تھا، ان میں توکل نہیں تھا، ان میں تقوی کی کمی تھی، وہ غیر اللہ سے متاثر تھے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، لاکھوں کروڑوں بار معاذ اللہ۔ ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ائمہ رشد و ہدایت، ان کا یقین، ان کا توکل اور ان کا تقوی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک صحابی کا ایمان، توکل و تقوی رکھ دیا جائے، تو میں دوبارہ دہراتا ہوں رب کعبہ کی قسم، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں ایک صحابی کا ایک توکل یہ تقوی اور ایمان رکھا ہوا ہوگا، یقین رکھا ہوا ہوگا۔ یہی نازک بات میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سمجھنے کی ہے، یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ہم کو کس طرح ریئیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف یقین اور توکل بھرپور طریقے پر، رجوع اللہ بھرپور طریقے پر، دعائیں مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے کیریکٹر کو بدلنا، اپنی کمیوں کو دور کرنا، اپنے اندر بہتر تبدیلی لانا، جس کا نام ہے توبہ۔ معافی مانگنا الگ چیز ہے، اور زندگی کو بدل ڈالنے کا عزم اور وعدہ کر لینا اور شروعات کر دینا، توبہ اس کا نام ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا بھی بھرپور حکم اور ہدایت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے پر اگر کانٹا بھی چبھ جائے گا تو تم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اگر تم صحیح قلبی اور نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ریئیکٹ کرو گے۔ اگر تم مایوس بھی نہیں ہوگے، اللہ سے بدگمان بھی نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر شک کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے، تو وہ ذرا سی تکلیف بھی تم کو اجر دے دے گی۔ تم استغفار کرو گے تو تکلیف بھی دور ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ ایک طرف یہ کہا گیا اور خوب کہا گیا، اور اس کو جتنا کہا جائے اور کیا جائے قسم خدا کی کم ہے۔ اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسباب اختیار کرو، علاج کرو، احتیاطی اور حفاظتی تدبیریں اختیار کرو۔ اس پر بہت زور دیا گیا۔ آج اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اس وبا نے ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ میرے لفظوں پر شاید حیران ہوں گے، لیکن جب تشریح سنیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی کہنے والے نے یہ صحیح کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ ایک اچھی، صحیح، مکمل اور جامع تربیت کی ضرورت کا احساس، یہ تحفہ ہے۔ کیونکہ اس تجربے نے ملت اسلامیہ کے دو طبقات ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں، اور یقیناً وہ دونوں ہمارے عزیز ہیں، دونوں ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے ہمارے انٹلیکچوئلس کا، دانشوروں کا، ایجوکیٹڈ کلاس کا، ڈاکٹرز کا، جو بہت زور دے رہا ہے اسباب کے اختیار کرنے پر، حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنے پر، اور صحیح زور دے رہا ہے وہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جذبات کی زیادتی میں وہ مذہبی طبقے پر تنقید کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کو بھی مذہب سے جوڑ رہے ہیں، اس کو بھی کردار اور اعمال سے جوڑ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ پڑھو اور یہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ سب بتا رہے ہیں، ان سب سے کیا ہوگا۔ ایک طرف ہمارا یہ طبقہ ہے، یہ بھی ہمارا عزیز طبقہ ہے، بہت قیمتی لوگ ہیں یہ، ہمیں ان کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ وہ اگر صحافی ہیں تو ہمیں ان کی سخت ضرورت ہے، وہ اگر لائرز اور وکلاء ہیں تو ہمیں ان کی اور سخت ضرورت ہے، وہ اگر کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، وہ اگر اساتذہ ہیں، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز ہیں، ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ ملت کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وی کین ناٹ اگنور دیم۔
ہم ان کی رہنمائی اور ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر صحیح سمت میں سفر مکمل نہیں کر پائیں گے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ کسی ریئیکشن کی وجہ سے یا قرآن و حدیث کے براہ راست اور جامع سمجھ کے کمی کی وجہ سے، جو کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کو جب وہ ادا کرتے ہوں، جب وہ تعبیر کرتے ہوں، ایکسپریس کرتے ہوں اپنے خیالات کو، تو اس میں ایسا لگتا ہو کہ جیسے یہ ایمان اور اعمال کے بالکل خلاف ہیں اور اس کی کسی تاثیر کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جن میں اچھے خاصے لوگ وہ ہیں، میں علماء کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ہمارا اس زمانے کا دیندار کہنے والا طبقہ اور معاشرے کی اصلاح اور دین کی محنت کرنے والے ہمارے بہت پیارے اور عزیز ساتھی، وہ بھی ہماری ملت کا بہت قیمتی حصہ ہیں۔ یقین مانیے اگر وہ گلی گلی گشت کر کر کے دروازے پر دستک دے کر اتنی محنت نہ کرتے تو آج ہمارے ملک میں ایمان و اسلام اس طرح نظر نہ آ رہا ہوتا۔ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ کسی بھی جماعت کے نام سے جانے جاتے ہوں، ان کا مرکز شمالی ہندوستان میں ہو یا جنوبی ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ بھی ہمارا بہت قیمتی حصہ ہے ملت کا۔ ہاں، یہ موقع ایسا آیا کہ اب ان کو بھی انشاءاللہ محسوس ہوگا، اور خدا کرے کہ محسوس ہو۔ ہماری دلی دعا ہے، محبت بھری دعا ہے، عاجزانہ دعا ہے، مخلصانہ تمنا ہے کہ وہ ذرا سا یہ محسوس کریں کہ کہیں ان سے بھی اسلام کے اس جامع فہم میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، اور کہیں ان کی وجہ سے جو اسلام کی سمجھ امت کے اچھے خاصے طبقے میں پھیلی اور پھیل رہی ہے، اس میں کسی ایک پہلو کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ جس طرح وہ اللہ پر یقین، اللہ کی قدرت کو سمجھاتے ہیں اور ایمان کی اور نیک اعمال کی تاثیر کو سمجھاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا ارادہ ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن سننے والوں کو ان کے انداز تفہیم سے کچھ ایسا لگتا ہو کہ جیسے ہم کو اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس اللہ کے یقین پر یقین کرنا چاہیے، ہمیں تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ہمیں تو بالکل کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے، نہ حکومت کی نہ ڈاکٹروں کی۔ یہ موقع ایسا آیا ہے، میں بہت محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ موقع ایسا ہے کہ ایسے تمام حضرات، وہ چاہے رہبروں کی صف میں شامل ہوں، چاہے رہبروں کی تابعداری کرنے والے لاکھوں کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کی شکل میں پورے ملک میں اور عالم میں پھیلے ہوئے ہوں، میں ان کی سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع آیا ہے کہ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ ہم سے اللہ اور رسول کی منشا کے سمجھنے میں، اسلام کی تعلیمات کے سمجھنے میں اور اس کے ایک پہلو کے سمجھنے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اور شاید اچھے خاصی کوتاہی ہوئی، اور اس کا ایک فطری سا نتیجہ اس وقت نکل رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا عمرو بن عاص اپنی امت کو ہدایت دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وبائی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہو، الگ الگ ہو جاؤ۔ کتنا سائنٹیفک دین و شریعت ہے اسلام، قربان جائیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو۔ میں پورے بھروسے کے ساتھ تفرقو کا ترجمہ کر رہا ہوں، الگ الگ ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اگر آئسولیشن نہیں کر سکتے، الگ الگ نہیں ہو سکتے، تو پہاڑوں پہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھنی آبادی میں وبائیں پھیلتی ہیں، اور جو پہاڑ پہ چلے جاؤ، دور دور بکھرے ہوئے رہو، خیمے لگا لو، پہاڑ پہ رہو، تو وہاں کی کھلی فضا میں سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جراثیم مؤثر نہیں رہ جاتے۔ اور آج کل بھی ہم لوگ برابر سن رہے ہیں کہ کمرے میں بند تو رہیے مگر کھڑکی اور دروازے کھلے رکھیے، کھلی ہوا آنے دیجیے۔ قربان جائیں،
اس نبی امی رحمت دو عالم آقا نامدار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رہنمائی پر جو کس قدر ریشنل، کس قدر لاجیکل، کس قدر سائنٹیفک بھی تھی. جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. میں دوسرے مذاہب کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، اور میں نہیں اس وقت اس کو چھیڑتا. میں گفتگو کو مرکوز رکھنا چاہتا ہوں، اصل فوکس رکھنا چاہتا ہوں اصل موضوع پر. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، ان میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، اسلام کے بارے میں تو یہ بات ایبسلیوٹلی غلط ہے. لیٹ می سے ود کلیئرسٹ آف دی ورڈس، بالکل صاف لفظوں میں. یہ اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی گفتگو کروں. اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فطری اصولوں اور سائنٹیفک اصولوں پر مبنی نہ ہو. اور یہ بھی اسلام کے قیامت تک کی ایک رہنمائی کے ہونے پر قطعی دلیل ہے. یہ کہنا کہ وبا کے دوران الگ الگ ہو جاؤ، ایک ساتھ مت رہو، یہی تو ہے سوشل ڈسٹینسنگ. اور اس کی رہنمائی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو تربیت یافتہ تھے اور فطری حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت اس لیے ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ پیدا ہوئی تھی کہ ان کے معلم و رہبر ایک ایسی شخصیت تھی جس سے بڑھ کر اس کائنات کی اصل حقیقت کو اور رازوں کو اللہ کی توفیق سے جاننے والا اس آسمان کے نیچے نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہوگا. سیدی محمد الرسول اللہ، لاکھوں درود و سلام ہوں ان پر. کیا مثالیں دے کر سمجھایا ہے. کہا ہے یہ وبا آگ کی طرح ہوتی ہے، قریب رہو گے تو جل جاؤ گے، اسے دور ہٹو. پھر میرے دوستو اس موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم جلاتا ہے. انہوں نے نہیں کہا اس موقع پر کہ چھری کاٹتی ہوتی تو اسماعیل کی گردن کٹ جاتی علیہ الصلاۃ والسلام. کس موقع پر، کس بات پر زور دینا چاہیے، کس پہلو پر زور دینا چاہیے، اس کو سمجھیے. تو میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اعتبار سے ایک تحفہ ہے. ہمارے وہ لوگ جو اس سائنٹیفک اسباب کو زیادہ جانتے ہیں وہ بھی اپنے علم کو مکمل کر لیں، اور وہ بھی دعاؤں کی تاثیر کو بہتر طریقے پر سمجھ لیں. رکوع اور سجدے، استغفار و توبہ، صدقہ، خیرات، کسی غریب کی مدد کر دینا، یہ وباؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ اس پہلو کو اپنی سمجھ وہ مضبوط کر لیں. اور میں اگر ان میں سے کوئی بھی اس کا محتاج نہیں ہے تو میں یہ الفاظ واپس لے لوں گا. ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں، میں سب کے بارے میں تو یہ کہنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، لیکن میں ملت کے شیرازے کو جمع کرنا چاہتا ہوں. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تم ملت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، توڑنے کے لیے نہیں آئے. اور طبقہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جو دیندار طبقہ ہے، جس کے دم سے مسجدیں آباد ہیں، اللہ ان سب کو آداب و شاداب رکھے. ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کی فہم کو ذرا اور مکمل کریں، اور وہ تبھی حاصل ہوگی جب آپ بہت ہی صحیح فہم رکھنے والے مستند علماء کی صحبتیں اختیار کریں، ان کے قرآن و حدیث کے درس کے حلقوں میں طالب محتاج بن کر بیٹھیں گے، ان کی قدر کریں گے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. کتابوں کے مطالعے کے بغیر اسلام کی فہم اور زندگی کا سلیقہ حاصل ہو جائے،
اس امکان کو تسلیم کرنا اس دور میں میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ کسی مخصوص حلقے کے بیانات سنتے ہیں تو اس میں اسی رخ کی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہاں مقصد ہوتا ہے ان بیانات کا، یا کم سے کم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر دین کی صحیح فہم حاصل کرنے کا شوق آ جائے۔ وہاں یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جانا چاہیے کہ بس یہیں سے سب کا آپ کو مکمل دین ملے گا۔ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں پچھلے 40-50 سال میں کہ دین کی محنت الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے۔ دین کی محنت کا مقصد ہوتا ہے دین کو سیکھنے اور عمل کرنے کی طلب کا پیدا ہو جانا۔ پورا دین کی محنت کے ذریعے کبھی نہیں آ سکتا، لیکن دین کی سمجھ حاصل ہوگی علم سے، صحبت علماء سے، کتابوں کے مطالعے سے۔ تو اس جانب بھی ذرا توجہ بڑھائیں۔